کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ اس ایڈکشن کی طرف جا چکے ہیں یا اس بیماری میں پھنس چکے ہیں، آپ خود سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، تو فیملی سے بات کریں. لیکن وہاں پہ فیملی کا بھی یہ رول آ جاتا ہے کہ وہ ان کی بات کو تحمل مزاجی سے سنیں، ان کی ہیلپ کہیں، کیونکہ سم ٹائمز یہیں پہ بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کمرے میں بند کر دینا، نشہ نہ دینا اور اس کو سمجھانا، لیکچرز دینا کہ آپ اس چیز سے نکل جاؤ، یا تو بہت زیادہ ہنگامہ کر دینا. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ فیملی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ جی بالکل. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان جو کہ اپنے والدین سے یا اپنے پیاروں سے اپنی بات شیئر کر دیتے ہیں، تو ان کو واقعی تحمل مزاجی سے اپنے پیار سے اس کی بات سننی چاہیے، بجائے ان کو مارنا پیٹنا اور اس کو جو ہے نا وہ تانے دینا، آپ نشائی ہو، آپ یہ ہو، آپ اس کو اور زیادہ ڈپریشن میں کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اگر وہ خود ولنگلی اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتے ہے، غلطی جو ہے نا وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بر وقت جو ہے نا اگر آپ اس کا ازالہ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ ایک نئی زندگی کا آغاز مل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پیارا، کوئی بھی بچہ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے تو بر وقت ان کی مدد کرے. کیونکہ میں بہت سے ایسی فیملیز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ نشہ لے رہا ہے، لیکن ان کو گھر لا کے دینا، ان کو پیسے دینا کہ جی یہ باہر سے چوری نہ کر لے. تو یہ بھی ایک چیز غلط ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو مطلب خود ہی لا کے چیزیں دے رہے اور خود ہی اس کو عادی کر رہے، بجائے وہ پیسے آپ علاج پہ لگا لیں. بالکل، مطلب کہ انیبلنگ بھی نہیں کرنی، یہ کہ پتہ چل گیا تو اب کسی کو اور کو نہ پتہ چلے، بیٹا گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ نشہ کر لو. بالکل میں اویلیبلٹی کو آسان بنا دیتا ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. یہ بھی خطرناک بات ہے کیونکہ بیماری میں تو وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پتہ چلے تو بہت زیادہ ہارش بیہیویئر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس کے لیے ایک جان لیوا چیز ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ جب آپ ڈرگس ایک دم سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کولڈ ٹرکی ڈیٹاکس میں چلے جاتے ہیں، وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بیچ کا راستہ یہی ہے کہ آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، کنسلٹ کریں اور جو صحیح پروسیس ہے اس کی طرف لے کر جائیں. جی بالکل. میں صرف اور صرف اگر کوئی شخص یہ میری بات آپ کو سن رہے تو آپ کوشش کریں کہ جو 2-3 ٹپس میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ یوزر ہے تو آپ بآسانی نشہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو خود آپ لکھ کے لگا لیں اور گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. صبح کے ٹائم میں جیسے کہ آپ نے ایک روٹین بنانی ہے، صبح کے ٹائم میں آپ نے نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. نماز فجر پڑھ کے آپ نے واک کے لیے جانا ہے، جو کہ 30 سے 40 منٹ آپ کی ایک اچھی واک ہونی چاہیے. اس کے بعد آ کے آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے. بریک فاسٹ کے بعد آپ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی جو بھی آپ کی جو روٹین ہے وہ اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. جیسے آپ 3 بجے کے بعد 5 بجے کے بعد آپ اسکول، یونیورسٹی یا آفس سے آتے ہیں، آپ نے فوراً جم جانا ہے، ٹھیک ہے. جم جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، واپس آ کے شاور لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ ہیلدی کھانا کھانا ہے، جس میں آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹائم پہ سو جائے. اگر آپ یہ اپلائی کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند ہی دن، اگر 1 ہفتہ بھی آپ اپلائی کر دیتے تو آپ وہ جو لت میں مبتلا ہو رہے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے.